اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 21 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کسی امر سے مغموم ہونے یا گناہوں کے تصور سے رنجیدہ ہونے کی صورت میں یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، اے کمزوروں کے لیے تنہا کافی ہو جانے والے اور خوفناک امور سے بچانے والے، خطاؤں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور میں تیرے فضل کے برداشت کرنے سے بھی عاجز ہوں، اور میں تیری ملاقات کے تصور سے خوفزدہ ہوں، مگر کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ اور کون ہے جو مجھے تجھ سے اطمینان میں رکھ سکے جب تو ہی مجھے خوفزدہ بنا دے؟ اور میری کون مدد کر سکتا ہے جب تو ہی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اور مجھے کون طاقتور بنا سکتا ہے جب تو مجھے ہی کمزور بنا دے گا؟ کوئی پناہ نہیں دے سکتا اے میرے معبود تیرے پرورش پانے والے بندوں کو، اور سوائے تجھ غالب کے تیرے مغلوب ہونے والے بندوں کو، اور سوائے تجھ طالب کے مطلوبین کو۔ اور اے میرے مالک، تمام اسباب تیرے ہاتھ میں ہیں اور سب بھاگ کر تیری ہی طرف آتے ہیں، لہذا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج اور مجھے اپنی پناہ دے اور میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنے کرم کے رخ کو مجھ سے موڑ لیا یا اپنے عظیم فضل سے مجھے محروم کر دیا یا اپنے رزق کو مجھ سے منقطع کر دیا یا اپنے رشتے کو مجھ سے توڑ دیا، تو میرے پاس اپنی امیدوں تک پہنچنے کا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور میں تیری نعمتوں کو کسی اور کی امداد سے حاصل نہیں کر سکتا ہوں، کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی قبضے میں ہوں۔ میری پریشانی کا راہ حل تیرے ہی دست قدرت میں ہے، اور تیرے امر کے آگے میری کوئی بات نہیں چل سکتی ہے۔ میرے لیے کوئی امر نہیں ہے تیرے امر کی صورت میں، میرے لیے تیرا ہی حکم ہے، تیرا فیصلہ میرے حق میں عین عدالت ہے۔ میرے پاس تیری قدرت سے نکل جانے کی قوت نہیں ہے، اور میں تیری قدرت سے تجاوز کرنے کا دم بھی نہیں رکھتا ہوں، اور نہ تیری محبت کو اپنی طرف جھکا سکتا ہوں، اور نہ تیری اطاعت اور تیرے فضل و رحمت کے بغیر تیری نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اے میرے معبود، میری صبح و شام اس حالت میں ہے کہ میں تیرا بندہ ذلیل و حقیر ہوں، میرے اختیار میں نہ فائدہ ہے اور نہ نقصان میں خود اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں، اور اپنی کمزوری کا معترف ہوں کہ میرے پاس کوئی راہ تدبیر نہیں ہے، لہذا تو خود اپنے وعدوں کو پورا کر دے اور اپنی دی ہوئی نعمتوں کو پورا کر دے، کہ میں تیرا بندہ مسکین و ذلیل و ضعیف و ناتوان و حقیر اور بے نوا اور طالب پناہ ہوں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میں تیری نعمتوں کے بارے میں تیری یاد کو بھلا دوں اور تیری عطاؤں کی منزل میں تیرے احسان سے غافل ہو جاؤں، اور مجھے اپنی دعاؤں سے مایوس بھی نہ ہونے دینا، چاہے دعاؤں کے قبول ہونے میں
تاخیر ہی کیوں نہ ہو، میں خوشحالی میں رہوں یا پریشانی میں، سختیوں میں رہوں یا آسانی میں، عافیت میں رہوں یا بلاؤں میں، تنگ دستی میں رہوں یا نعمت و دولت میں رہوں، یا سختی و آسائش میں رہوں یا فقیری و مالداری میں رہوں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور اپنے لیے قرار دے میری حمد و ثنا و ستائش کو تمام حالات میں، تاکہ جو دنیا تو نے دی ہے اس میں نہ اکڑوں، اور جس کو تو نے روک لیا ہے اس سے رنجیدہ نہ ہو جاؤں۔ میرے دل کا شعار تقوی کو بنا دے، اور میرے بدن کو ان کاموں میں لگا دے جنہیں تو قبول کرے۔ میرے نفس کو اپنی اطاعت کے ذریعے ان تمام مصیبتوں سے غافل بنا دے جو مجھ پر وارد ہونے والی ہیں، تاکہ میں تیری کسی ناراضگی کو پسند نہ کروں اور تیری کسی رضا سے ناراض نہ ہو سکوں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور میرے دل کو اپنی محبت کے لیے خالی کر دے، اور اسے اپنی رغبت کے ذریعے قوی بنا دے، اسے اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے اور اپنے محبوب ترین راستے پر چلا دے، اور ساری زندگی اپنے اجر و ثواب کی نسبت کے ذریعے میرے دل کو رام رکھنا، تقوی کو میرا زاد راہ بنا دے، اور اپنی رحمت کی طرف میرے سفر کا رخ کر دے، اور اپنی رضا کے راستے میں داخل کر دے، اور جنت میں میرا ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ، مجھے وہ قوت عطا فرما جس کے ذریعے تیری مرضی کے تمام امور کو برداشت کر سکوں، اور میرے فرار کو اپنی بارگاہ کی طرف قرار دے۔ میری رغبت تیرے ثواب میں ہو، اور میرے دل کو اشرار سے وحشت کا لباس پہنا دے، اور اپنی ذات گرامی، اپنے اولیاء اور اپنے اہل اطاعت کو انس عطا فرما دے۔ نہ کسی کافر اور فاجر کا مجھ پر کوئی احسان رہ جائے، اور نہ اس کی کوئی نعمت میرے پاس رہے، اور نہ کسی آن میں اس کا محتاج رہوں، بلکہ میرے دل کا سکون، میرے نفس کا انس، میری بے نیازی اور توانگری سب تیرے اور تیرے پسندیدہ افراد کے ذریعے ہو۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور مجھے ان کا ہم نشین اور مددگار بنا دے، اور مجھ پر یہ احسان فرما کہ میرے دل میں تیرا شوق رہے، اور میں ہمیشہ وہ عمل کرتا رہوں جو تیرا محبوب اور پسندیدہ عمل ہو۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ سب تیرے لیے بہت آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔